بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر جعفر خان۔ یوٹیوب چینل میں تمام شعبہ ہیلتھ سے تعلق رکھنے والے میری بہنوں اور بھائیوں اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ شاد اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، آج میں جس ٹاپک پر ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے شوگر کے زخموں کا علاج۔ شوگر کے زخم جس مریض کو ہو جائیں تو اس ٹاپک پر میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ تو زخم اتنے گمبھیر ہو جاتے ہیں کہ اس اعضاء کو کاٹنا پڑتا ہے، لیکن اگر اس کا بر وقت اور اگر اس کی دیکھ بھال کی جائے تو انشاءاللہ زخم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اعضاء کٹنے سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی جو ویڈیو میں نے بنائی ہے اس میں نے کہا تھا کہ شوگر کے زخموں کو مکھیوں کا بیٹھنے سے بچایا جائے، مکھیوں کو زخموں پر بیٹھنے سے بچایا جائے۔ تو بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ شوگر کے زخم عموماً پاؤں پر نکلتے ہیں، ٹانگوں پر نکلتے ہیں۔ شوگر کا زخم کہیں بھی نکل سکتا ہے، زیادہ تر جو جگہ متاثر ہوتی ہے وہ پاؤں اور ٹانگیں اور ہاتھ وغیرہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو ہاتھ اور پاؤں سن ہونے کی وجہ سے، چونکہ اعضاء سن ہونے کی وجہ سے اگر زخم پر مکھیاں بیٹھ جائیں تو مریض کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرے زخم پر کوئی مکھی وغیرہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو مکھی اپنا کام بڑی تیزی سے کرتی ہے اور زخم کو زیادہ گہرا کر دیتی ہے، تو اسی طرح زخم بگڑ جاتا ہے۔ پہلی جو آپ نے احتیاط کرنی ہے، مریضوں کو بتانا ہے کہ زخم پر پٹی باندھ کر رکھیں تاکہ مکھی وغیرہ نہ بیٹھے۔ تو میں آپ بھی کو سناتا ہوں، میں شوگر کا ہوں 10-12 سے پھر بھی زخم وغیرہ نکلتے ہیں، تو آج میں اپنی آپ بیتی آپ کو پیش کر رہا ہوں تاکہ میں نے جو دوائی اپنے اوپر آزمائی ہے اور اسے میں نے مفید پایا، وہ آج میں اپنے دوستوں کے سامنے وہ دوائی پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ آنے والے ہر مریض پر وہ دوائی آزمائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو دوستو، ہوا کو یوں کہ میرے پاؤں پر گاہے بگاہے آبلے نکلتے ہیں، شوگر کی وجہ سے آبلہ بن جاتا ہے۔ آبلے کو اگر بر وقت نہ پھٹایا جائے تو 2-4 دن صبر کر لیا جائے، بھئی آبلہ خود بخود پھٹ جائے گا، تو وہ زخم کو اور زیادہ گہرا کر دیتا ہے۔ جب آبلہ کسی جسم کے حصے پر شوگر کی وجہ سے نکل آئے تو اسے فوری طور پر پھٹایا جائے۔ تو اس کے لیے جب وہ پھٹنے سے پانی نکل جاتا ہے تو پھر اس پر آپ زخموں کو صاف کریں۔ تو جو دوائی میں بتا رہا ہوں وہ دوائی استعمال کریں، انشاءاللہ وہ زخم جلد ہی ٹھیک ہونے والا ہے۔ تو دوستو، مجھے ایک آبلہ، پاؤں پر تو کئی آبلے نکلے ہیں، لیکن ایک آبلہ جو مجھے ایک دائیں ٹانگ کے ٹخنے پر نکلا، تو میں نے اسے، یہ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے، غالباً فروری سن 2021 میں مجھے وہ آبلہ ٹخنے پر نکلا۔ تو میں نے اس کو 2-4 روز تک نہیں پھٹایا کیونکہ وہ دائیں سائڈ پر تھا، تو مجھے صحیح طور پر وہ زخم نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ تو 2-4 دن
کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ اس کو میں نے کیوں نہیں پھٹا دیتا تو یہ گہرا نہ ہوتا۔ تو وہ گہرا ہوتا گیا، اتنا ہوتا گیا کہ آخر تک وہ ٹخنے کی ہڈی نظر آنے لگی، یعنی کہ 2 انچ تک گہرا ہو گیا۔ میں نے بہت علاج کیے، اور میں تمام اپنے برس بھائی کے گروپوں میں تمام حکمہ سے بھی مشورہ کیا، اور پک بھی میں نے وہاں پہ لگائی۔ تو بہت سارے حکمہ کرام نے مجھے مفید مشوروں سے نوازا، میں ان کا آج بھی بے حد مشکور ہوں۔ تو انہوں نے اپنے سینے کے قیمتی راز مجھے بتائے، اور بہت ہی نادر نسخے میری خدمت میں انہوں نے پیش کیے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو وہ زخم روز بروز گہرا ہوتا گیا، چونکہ اگر میں بیٹھتا پلتھی لگانے کے لیے تو وہ دائیں ٹانگ کا ٹخنا نیچے زمین پر لگتا اور پورے جسم کا بوجھ اس پر پڑتا۔ تو شاید یہ بھی وجہ ہوگی نہ ٹھیک ہونے کی۔ تو میں نے 1 سال بھر اس کا علاج کیا، بہت سارے علاج کیے، بہت سارے میں نے ملتان 2 دفعہ شوگر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کو دکھایا، تو کوئی افاقہ نہ ہوا۔ تو مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ تو ایک دن میں گھر میں پٹی کر رہا تھا، تو محلے کی ایک عورت آئی میرے گھر کسی کام کے سلسلے میں۔ تو اس نے مجھے دیکھا، وہ کہنے لگی ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا ہے؟ میں نے کہا یہ شوگر کی وجہ سے زخم نکلا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا آپ علاج کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا علاج تو مجھے سال ہو گیا میں اس کا علاج کر رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ نے جو علاج کیا ہے تو اللہ پاک آپ کو شفا نہیں دی، تو آج میری طرف سے میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتاتی ہوں کہ آپ وہ استعمال کریں اور چند دنوں میں آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا اللہ کی بندی وہ مجھے بتاؤ کیا چیز ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ اپنے زخم پر فیئر اینڈ لولی کریم لگائیں۔ تو فیئر اینڈ لولی کریم میرے گھر میں موجود تھی، میں نے الماری سے اٹھائی اور میں نے اس زخم کو جتنا گہرا تھا فیئر اینڈ لولی کریم سے بھر دیا، اوپر جو پٹی کرنے والا تھا وہ پٹی کر دی۔ تو جب دوسرے دن پٹی کھولی تو زخم میرا بالکل صاف تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ زخم کو بہت فائدہ ہوا۔ اسی طرح میں نے 5-6 پٹیاں کی روزانہ کے حساب سے، اس زخم کو فیئر اینڈ لولی کریم سے بھر دیتا تھا، تو اوپر پٹی رکھ کر پٹی باندھ دیتا۔ تو 6 پٹیوں سے میرا زخم 2 انچ تک گہرا تھا وہ بھر گیا، زخم ٹھیک ہو گیا، اور اب بھی وہ میرا زخم آج تک ٹھیک ہے۔ تو یہ میں اپنے تمام دوستوں کی خدمت میں، بارس بھائی کے گروپوں میں بھی میں نے وہ زخم دکھایا، اور یہ فیئر اینڈ لولی کریم کے متعلق بھی دوستوں کو بتایا۔ تو دوستوں نے اس کریم پر بھی بحث کی کہ یہ کیسے کام کرتی ہے۔ تو ایک حکیم صاحب نے کہا کہ فیئر اینڈ لولی میں پارا ہوتا ہے، جو پارا اور بھی کچھ کیمیکل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جلد کو بہتر سے بہتر کرتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ بہت سارے دوستوں نے اس فیئر اینڈ لولی کریم کو سن کر حیران بھی ہوئے۔ تو الحمدللہ اللہ نے مجھے شفا دی، اور آپ بھی اپنے مریضوں پر فیئر اینڈ لولی کریم کو لگائیں، زخموں کو ٹھیک ہونے میں فیئر اینڈ لولی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔